بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس جگہ سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیاطین اور جنات اور ضرر رساں مخلوقات بھاگ جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ مومن کے گھر میں، کارخانے میں، دکان اور فیکٹری میں، زراعت اور تجارت کی جگہ میں سورۃ بقرہ پوری نہ ہو تو کچھ حصہ پڑھا جائے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ اعلیٰ و افضل تو یہ کہ روزانہ ایک بار مکمل سورۃ بقرہ پڑھی جائے اور اس کے بعد دعائے خیر و عافیت مانگی جائے۔ اس کے فوائد 100% ہیں۔ حدیث کا اصل مدعا یہی ہے۔ بہتر ہے کہ گھر، فیکٹری، کارخانے میں پڑھتے ہوئے ایسا انتظام ہو کہ تمام کمروں میں آواز پہنچے۔ جہاں جہاں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی آواز پہنچے گی وہاں سے جنات، سحر و عصیب کے موکلات اور دیگر مخالی کے ضرر رساں کوچ کرتی جائے گی۔ یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ بے شک مشکل ہے، 2 پارے 6 رکوع ایک نشست میں پڑھنا غیر حافظ کا کام نہیں ہے، گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا، لیکن کام کروڑوں اربوں کربوں کا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزانہ تلاوت ہو سورہ بقرہ کی، کبھی 2 رکوع، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، جیسے جیسے اللہ توفیق دے، اور انشاءاللہ اس کی برکات کا بھی انکار نہیں ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ آج سورۃ بقرہ پڑھی گئی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اول بقرہ و آخر بقرہ، شروع میں مفلحون تک اور اخیر میں آمن الرسول سے اخیر تک پڑھ لی جائے توجہ سے۔ بہتر ہے کہ آواز سے ہو اور پھر دعا مانگی جائے۔ اس کا بہترین وقت سورج نکلنے کے بعد دوپہر مکروہ وقت سے پہلے پہلے۔ ان اوقات میں شیاطین پھیلتے ہیں اور وہ مختلف ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں اور تعویذ گنڈے والوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو ضرر نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ تو نصف النہار سے پہلے پہلے یہ خیر کے اعمال مکمل کیے جائیں۔ ایک عمل جب آپ شروع کریں تو اس کے تذکرے لوگوں سے نہ کریں، اس کا پردہ کرائے، ستر کرائے۔ جب آپ کو فوائد و برکات نصیب ہو جائے اور ممکنہ مسائل حل ہو جائے اور آپ کی پیچیدگی و مشکلات دور ہو جائے تو ایک عرصے تک اس عمل کو شکر کے طور پر جاری رکھیں۔ جب آپ کا دل مطمئن اور تسلی ہو جائے، بے شک اب آپ آگے کسی کو اجازت دے سکتے ہیں اور واقعات بھی بتا سکتے ہیں اور فوائد ہوں گے۔ آپ کے روضہ مبارک کے پاس ایک جگہ خالی ہے کیا؟ یہ جگہ حضرت عیسیٰ کے لیے؟ وہ جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس 2 جگہ خالی ہے، 2 قبروں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور امام مہدی کے لیے۔ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھی ہو تو اپنے شوہر سے مل سکتی ہے، وہاں شاوش ہے، آنا جانا تو ہو سکتا ہے، خاوند اس کے پاس آئے، بات چیت کرے، گھر کے دیگر خواتین اور بچوں کو بھی ہدایات دے سکتی ہے جو معتکف میں آئے، لیکن خاوند اس کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک نہ ملا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے۔ تراویح کے 2 رکعت ہمیں نیت نفل کی ہو، بس تراویح جاننا ہی نیت ہے اور کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ دل سے یہ جاننا کہ میں نماز تراویح پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ لا الہ کا ذکر میں محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں، صرف لا الہ الا اللہ، وہ ذکر کا حصہ نہیں ہے۔ کرسچن یا عیسائی جس برتن میں کھائے اس برتن میں مسلمان کا نہ کھانا بہتر ہے، کیونکہ وہ اکثر گندے رہتے ہیں۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت کیا کیفیت ہوئی؟ سردی لگ رہی تھی اور پسینے بھی چھوٹ رہے تھے، وہ زملونی فرماتے تھے۔ عرض یہ کہ کیا یورپ ممالک میں سود لینا جائز ہے؟ نہیں، یہ غلط مشہور ہے۔ مسلمان سے سود نہیں لے سکتا۔ کفر کے ملکوں میں چونکہ کافر مسلط ہے، انہی کا راج و حکومت ہے، مسلمان مجبوراً سود دیتا ہے، اس کی معافی آئی۔ میرے والد اور میرے بڑے بھائی میں نوکری کرتے اور میرے پتہ چیز جنہوں سے علیل ہے وہاں دادا کے والد وہاں پر اس وجہ سے آفس نہیں جا رہے، تو اس دوران بھائی کچھ غلطی ہو گئی تو یہاں پر بہت پریشانی ہو گئی۔ حضرت گزارش ہے کہ میرے بھائی کی صحت و نوکری کے لیے اچھا اللہ خیر کرے۔
میرے چچا جمعے کو 3 منزل مکان کی چھت پر گر گئے، رات کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹ گئی، شوگر، دماغی عارضہ ہے، کل صبح آپریشن ہے، اللہ صحت شفا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ بیماروں کے لیے صحت شفا کی دعا فرمائیں۔ جن حضرات نے اپنے بیماروں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دعاؤں کے لیے لکھا ہے، کہا ہے، اللہ ان سب کو شریک اجر فرمائے اور ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ان کی اور ہماری اللہ دعائیں قبول فرمائے، بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ہمایوں کی ٹانگ میں بھی تکلیف ہے، ان کے لیے بھی صحت شفا کی دعا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔